ذرا تصور کریں، ایک پرتعش بحری جہاز، خوبصورت سمندر اور اچانک ایک ایسا خاموش قاتل جو سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی حقیقی طبی معمے پر بات کریں گے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم ایک ایسے وائرس کی کھوج لگائیں گے جو تاریکی میں پروان چڑھتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس معمے کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ حقائق واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1 اپریل 2026 سے۔ ارجنٹائن کے شہر اوشوایا سے ایک انتہائی شاندار کروز جہاز اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس جہاز پر 23 مختلف ممالک کے 150 مسافر اور عملے کے ارکان سوار ہیں۔ منزل انٹارکٹیکا اور جنوبی اٹلانٹک کے مسحور کن جزائر۔ ابتدائی چند دن بالکل ویسے ہی گزرتے ہیں جیسا کہ ایک ڈریم ہالیڈے میں ہوتا ہے، پارٹیز، میل جول اور خوبصورت مناظر۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خوابیدہ سفر جلد ہی ایک خوفناک حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ سفر کو ابھی محض 5 دن ہی گزرے تھے کہ اس پرسکون ماحول میں ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ ایک 70 سالہ ڈچ مسافر کو اچانک بخار، سر درد اور معمولی ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سی بیماری لگتی ہے، وہ جہاز کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن 1-2 دن کے اندر ہی اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے، سانس لینا محال ہو جاتا ہے، اور پھر 11 اپریل کو سب کو صدمے میں ڈالتے ہوئے جہاز پر ہی اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کی وجہ بالکل نامعلوم۔ کسی کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس جہاز کے بند ماحول میں کیا چیز خاموشی سے اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ لیکن یہ پراسرار موت صرف اس بحری جہاز تک محدود نہیں رہنے والی تھی، اس نے براعظموں کا سفر شروع کر دیا۔ 24 اپریل کو جہاز سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر رکتا ہے اور متوفی کی بیوی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ وہاں سے وہ جنوبی افریقہ کا سفر کرتی ہے، اور پھر 25 اپریل کو جب وہ ایمسٹرڈیم کے لیے فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے تو اچانک گر جاتی ہے۔ اسے فلائٹ سے اتار لیا جاتا ہے اور اگلے ہی دن 26 اپریل کو اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک موت، اور وجہ اب تک ایک گہرا اسرار تھی۔ اور ادھر سمندر کے بیچوں بیچ اس جہاز پر مزید لوگ بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ 28 اپریل کو ایک جرمن خاتون کی طبیعت بگڑتی ہے اور 2 مئی تک وہ بھی دم توڑ دیتی ہے۔ صورتحال جب بالکل قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو بالآخر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ہنگامی طور پر مطلع کیا جاتا ہے۔ تیزی سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس قاتل کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ تھا ہانتا وائرس۔ یہ انکشاف دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیتا ہے، کیونکہ یہ جہاز اب سمندر میں پھنسا ہوا تھا اور خوف کے مارے کوئی بھی ملک اسے اپنے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ ہانتا وائرس آخر ہے کیا؟ آئیے اس پراسرار اور قاتل وائرس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دراصل ہانتا وائرس کوئی ایک اکیلا وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ وائرسز کا ایک پورا خاندان ہے جو بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال اس وائرس کی کوئی بھی منظور شدہ ویکسین موجود نہیں ہے، کوئی ثابت شدہ علاج یا اینٹی وائرل دوائی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا شکار ہو جائے تو ڈاکٹرز صرف سپورٹیو کیئر دے سکتے ہیں، یعنی علامات کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ اصل جنگ مریض کے اپنے مدافعتی نظام کو ہی لڑنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ وائرس دنیا کے مختلف حصوں میں انسانوں پر بالکل مختلف انداز میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی HFRS جو عموماً ایشیا اور یورپ میں پائی جاتی ہے، یہ گردوں کے فیل ہونے اور جسم کے اندرونی حصوں میں خون بہنے کا سبب بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف HPS ہے جو شمالی اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ اور بھی زیادہ اذیتناک ہے کیونکہ اس میں مریض کے پھیپھڑوں کے اندر مائع بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور بالآخر دم گھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ان تمام طبی تفصیلات کے بعد جو چیز واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے وہ ہے اس کی شرح اموات۔ 50%؟ جی ہاں، اس وائرس کا شرح اموات 50% تک ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے والے ہر 2 میں سے 1 شخص کی جان جا سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ تو کیا یہ کوئی نیا وائرس ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے اس کے ماضی کے حملوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہانتا وائرس کی تاریخ دراصل کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بار 1950 کی دہائی میں کورین جنگ کے دوران معلوم ہوا، جب 3000 سے زائد فوجی اس کا شکار ہوئے اور ان میں سے 15% جان کی بازی ہار گئے۔ پھر 1980 کی دہائی میں ڈاکٹر ہو وانگ لے نے اسے باقاعدہ شناخت کیا اور ہانتا ندی کے نام پر اس کا نام رکھا۔
1993 میں امریکہ میں ایک بڑا آؤٹ بریک ہوا اور یہاں تک کہ 2005 سے 2008 کے درمیان انڈیا کے تامل ناڈو میں ارولا قبیلے کے لوگوں میں بھی اس کے کیسز سامنے آئے۔ وہاں عام آبادی میں 4% لوگوں کے اندر اس کی اینٹی باڈیز پائی گئی۔ اس پوری تاریخ میں 1993 کا آؤٹ بریک خاص طور پر لرزہ خیز تھا۔ امریکہ کی ناواہو نامی مقامی کمیونٹی میں یہ بیماری پھیلی اور اس نے نوجوان اور بالکل صحت مند افراد کو اپنا نشانہ بنایا۔ اور ذرا سوچئے، ابتدائی طور پر اس آؤٹ بریک میں شرح اموات 75% تھی، یعنی ہر 4 میں سے 3 متاثرہ افراد مر رہے تھے۔ سائنسدان بالکل حیران و پریشان تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ اس قبیلے کے بزرگوں نے اپنے روایتی علم کی مدد سے ایک انتہائی اہم سراغ فراہم کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کڑیاں کیسے آپس میں جڑتی ہیں۔ قبیلے کے بزرگوں نے بتایا کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو چلغوزے یعنی پائن نٹس کی پیداوار بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ 1991-92 میں ایک بہت بڑا ایل نینو آیا تھا، جس کی وجہ سے خوب بارشیں ہوئیں، نٹس زیادہ پیدا ہوئے اور انہیں کھا کر چوہوں کی آبادی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ جتنے زیادہ چوہے، وائرس پھیلنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ۔ یہ ایک حیرت انگیز موسمیاتی اور حیاتیاتی زنجیر تھی جس نے اس وائرس کو سیدھا انسانوں تک پہنچا دیا۔ اب ہم آتے ہیں انسانوں میں اس کی منتقلی کی طرف، اور یہاں کہانی ایک انتہائی خوفناک موڑ لیتی ہے۔ ایک طویل عرصے تک، در حقیقت کئی دہائیوں تک، پوری سائنسی دنیا اور طبی ماہرین کا اس بات پر مکمل اتفاق تھا کہ ہانتا وائرس کی کوئی بھی قسم انسانوں کے درمیان براہ راست نہیں پھیل سکتی۔ یہ مانا جاتا تھا کہ انسانوں کا اس وائرس کا شکار ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ براہ راست چوہوں یا ان کے فضلے کے رابطے میں آئیں۔ لیکن پھر 1996 میں جنوبی ارجنٹائن میں ہونے والے ایک آؤٹ بریک نے اس پرانے سائنسی مفروضے کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ وہاں ماہرین نے ہانتا وائرس کی ایک خاص قسم کو دریافت کیا جسے اینڈی سٹرین کہا جاتا ہے۔ پوری ہانتا وائرس فیملی میں یہ وہ واحد اور انتہائی خطرناک سٹرین ہے جس میں باقاعدہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ انسان سے انسان میں منتقلی کو ثابت کیا گیا، اور یہی وہ سٹرین تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو اب یہ تمام کڑیاں مل کر اس بحری جہاز کا معمہ حل کر دیتی ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مارچ 2026 میں وہ ڈچ جوڑا جو سب سے پہلے اس وائرس کا شکار ہوا، اشوایا میں جہاز پر سوار ہونے سے عین قبل پرندے دیکھنے کے ایک ٹور پر گیا تھا۔ وہاں وہ غلطی سے ایک ایسے کوڑے دان کے علاقے میں چلے گئے جو چوہوں سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے فوراً ہی جہاز پر سواری کر لی تو یہ اینڈی سٹرین ان کے ساتھ جہاز پر آ گیا، اور یوں ایک بند ماحول میں یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وائرس کے انسانوں کے درمیان پھیلنے کا طریقہ کیا ہے۔ کووڈ-19 یا فلو کے برعکس ہانتا وائرس کا یہ انسان سے انسان میں پھیلنے والا سٹرین ہوا میں سفر نہیں کرتا۔ اس کے پھیلاؤ کے لیے بہت قریبی اور طویل جسمانی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً ایک ہی بستر کا استعمال، متاثرہ شخص کی جسمانی رطوبتوں سے رابطہ، یا پھر کسی بیمار کی بہت قریب سے دیکھ بھال کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عموماً ایک ہی خاندان کے لوگوں یا بہت قریبی افراد کے درمیان ہی پھیلتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، اس کا عالمی وبا بننے کا خطرہ کتنا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی اس طرح کی کوئی خبر سامنے آتی ہے تو خوف و ہراس تیزی سے پھیلتا ہے، اور بالکل بجا طور پر اس وقت دنیا بھر کے عوام اور میڈیا کے ذہنوں میں ایک ہی بڑا سوال گونج رہا ہے: کیا ہانٹا وائرس اگلی عالمی وبا بننے جا رہا ہے؟ کیا یہ اگلا پینڈیمک ہے؟ تو اس سوال کا سیدھا اور حقائق پر مبنی جواب یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تمام ڈیٹا اور ٹیسٹ کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ عالمی سطح پر ہانتا وائرس کے وبا بننے کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ یہ کوئی امید نہیں ہے، بلکہ سائنس اور وائرس کے رویے پر مبنی ایک حقیقت پسندانہ تشخیص ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی کچھ اپنی حیاتیاتی کمزوریاں ہی ہماری سب سے بڑی محافظ ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کی منتقلی کی کھڑکی انتہائی چھوٹی ہے۔ بیماری کے آغاز میں یہ صرف ایک دن کے لیے ہی دوسرے شخص میں پھیل سکتا ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا، جس سے اس کا پھیلاؤ خود بخود بہت محدود ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، اگرچہ کچھ لوگ سپر سپریڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے کیسز انتہائی نایاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں طویل کوارنٹین کی عموماً ضرورت پیش نہیں آتی۔
چونکہ اس وائرس کی کوئی ویکسین یا علاج نہیں ہے، اس لیے محفوظ رہنے کے لیے فعال اقدامات کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ خاص طور پر اگر ایل نینو کا سال ہو تو احتیاط دوگنی کرنی چاہیے۔ گھروں کو اچھی طرح سیل کرنا چاہیے تاکہ چوہے اندر نہ آ سکیں۔ کسی پرانے گودام، سٹور روم یا ایسی بند جگہ جاتے وقت جہاں مٹی اور چوہے ہو سکتے ہیں، ہمیشہ N95 ماسک اور دستانے پہنیں، اور سب سے بڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء کو کھلا نہ چھوڑیں اور صفائی کا اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھیں۔ ہنتا وائرس کئی دہائیوں سے ہمارے ارد گرد خاموشی سے موجود ہے۔ یہ تبھی خبروں میں آتا ہے جب یہ اچانک کئی جانیں لے لیتا ہے۔ آج اس خاموش خطرے کی ساخت کو سمجھا گیا ہے۔ جب کسی بیماری کا علاج نہ ہو تو آگاہی اور بچاؤ ہی سب سے طاقتور ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ اب جب کہ ان حقائق سے آگاہی ہو چکی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے عالمی صحت کے نظام اس آگاہی کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے ان خاموش اور نظر نہ آنے والے خطرات کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کر سکیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔